نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ذکر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام بھی بھیجو، سلام بھیجنا۔ ہم مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اتنے ہیں کہ اس کو ہم اتار نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے درود شریف کہ یہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی حکم ہے۔ تو درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ذکر ہے جس کا فائدہ ہمیں ہر وقت، اس کا فائدہ جو بھی پڑھے گا اس کو فائدہ ملے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں یا لکھیں تو درود شریف پڑھنا کیا ہے جی؟ ایک دفعہ تو واجب ہے، اور اگر بار بار پڑھیں تو تب بھی فائدہ ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اور اگر کوئی درود شریف نہیں پڑھتا، درود کا منکر تو کوئی ہو نہیں سکتا، اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہاں، فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود جو ہے وہ رحمت، اس کا معنی ہے اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اپنے نبی پر۔ اللہ کا درود یہ ہے، معنی میں یہ فرق ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ وہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کا درود دعا ہے، حضور کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور باقی انسانوں کا درود جو ہے وہ بھی حضور کے لیے دعا ہے۔ گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمیں دعا کا حکم ہے کہ حضور کے لیے دعا کرو۔ تو جب بھی حضور کا نام آئے، سنیں، پڑھیں تو درود شریف پڑھیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو جبرائیل امین نے یہ دعا کی اور حضور نے اس پر آمین فرمایا، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ دوسری حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا بخیل کون ہوگا جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے؟ وہ تو بخیل ہے۔ وہ تو اب جتنے بھی علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، سب نے شروع میں بھی درود لکھا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ کوئی مجلس ہو، اس میں لوگ بیٹھیں اور اس میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو یہ جو محفل ہے یا مجلس ہے یہ آخرت میں خسارے کا سبب بنے گی۔ تو یہ وہ درود ہے یا وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہم بھی اللہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں نماز میں، السلام علیک ایھا، اس میں سلام کا بھی ذکر ہے نا، وسلموا تسلیما، درود شریف کا بھی ذکر ہے اور سلام کا بھی۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم درود تو سلام تو آپ پر پڑھتے السلام علیک ایھا النبی، لیکن درود شریف ہم کو کیسا پڑھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا جو کہ ہم نماز میں پڑھیں کہ تم درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود حضور نے سب سے افضل درود بے شمار ہیں، کئی ایسے درود بھی ہیں جن میں الفاظ غلط لکھے ہوئے لوگوں کے، جس طرح درود ماہی ہے، درود تاج ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے درود لوگوں نے لکھے۔ تو سب سے افضل درود وہ ہے جو کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا لمبا ہے تو لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو مختصر درود بھی ہے۔ وہ مختصر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر بندہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم کیا ہے؟ یہ سلام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر رحمت ہے، فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے حضور کے لیے دعا ہے۔ تو حضور کو بھی دعا کی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں آخرت میں آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آپ تو بخشا ہے، کوئی بخشش کی دعا یہ ہے نہیں، یہ درجاتی بلندی کی دعا ہے کہ آخرت میں آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آپ کے قبر مبارک پر جاتا ہے اور درود پڑھتا ہے تو آپ خود سنتے ہیں، وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں وہ درود جائز ہے کیونکہ آپ حاضر ہیں، وہاں موجود ہیں، آپ قبر میں زندہ ہیں، تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج پہ میں جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز تو زندہ ہی پڑھ سکتا ہے نا۔ تو تمام انبیاء جو ہے وہ اپنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زیادہ ہے۔ تو قبر میں جب ہم پڑھیں گے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرمایا کہ جو کوئی قبر میں پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور پڑھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ایک پوری ٹیم بنائی ہے پوری دنیا میں، وہ صرف ان کا یہ کام ہے کہ جہاں کسی نے درود پڑھا انہوں نے یہاں سے اٹھا کے حضور کے دربار میں پہنچا دیا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو باقی دنیا سے درود فرشتے لے کے جاتے ہیں اور قبر مبارک پر آپ خود سنتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم یہاں بھی جس طرح بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ اس وقت کے لیے کہ آپ خود سنیں، تو آپ خود کب سنتے ہیں؟ قبر پر۔ یہاں یہ درود جو ہے اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہے جی؟ ہمیں اس کا معنی بھی نہیں آتا۔ اس کا معنی ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، رحمت نازل فرما۔ تو حضور کو بھی دعا، لیکن ہمارے عقیدے اتنے گندے ہو چکے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے حضور سے مانگتے ہیں، تو یہ عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے سنا گا یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہماری بات سنیے اور ہمارے اوپر نظر فرمائیے۔ یہ جملے اللہ سے کہے جاتے ہیں، ہم حضور سے کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عجمی ہیں، ہم نے سیکھا ہے نہیں، اور جناب جو مرضی میں کسی نے بتا دیا ہم پیچھے چل پڑے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا یا رسول اللہ انظر حالنا و اسمع قالنا،
ہمارے اوپر نظر فرمائیے اور ہماری بات سنیے۔ تو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حضور کو اگر ہم اس طرح عقیدہ رکھیں گے کہ آپ بھی سنتے ہیں یہاں سے، تو گویا کہ ہم نے حضور کو اللہ کے برابر کر دیا، جبکہ برابر نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے۔ تو درود شریف پڑھنے میں بھی سیکھنا چاہیے کہ کون سا درود ہم پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کون سے میں زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا اور حضور کو کون سے میں زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر وقت انسان کر سکتا ہے، اور اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے کہ فرمایا کہ تم اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو درود شریف کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، کم سے کم 100 دفعہ تو روزانہ ہر مسلمان پڑھے، 100 دفعہ ہر مسلمان پڑھے۔ تو اس آیت میں یہ حکم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ بھی حضور پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو۔ تو یہ ہے درود شریف کا حکم قرآن پاک میں۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے اور درود کو کثرت سے پڑھنا نصیب فرمائے۔